مرزا کے جھوٹے دعوے اور وجوہات میں جو دلیل انہوں نے پیش کیا تھا فقط لبثت فیکم عمرا من قبلہ، یہاں مرزائیوں نے مرزا قادیانی ملعون کی جو زندگی ہے اس کو بے داغ ثابت کرنے کے لیے جو دلیل پیش کیا تھا، ہم نے اس سے 7 جوابات کیے۔ آج کے درس میں ہم 8واں جواب کرتے ہیں۔ جواب نمبر 8، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اپنے گھر کے آدمیوں کو بلا کر ان کے سامنے اپنے صفائی کا اعلان کیا۔ انہوں نے یک زبان ہو کر اعلان کیا کہ جربناک مرارا فما وجدنا فیک الا صدقا، یعنی ہم نے آپ کو بار بار آزمایا، بس ہم نے تجھ میں سچائی کے سوا کچھ نہیں پایا۔ یعنی ہم نے ہر وقت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیشہ صادق الامین پایا۔ اس کے برعکس مرزا قادیانی ملعون اپنی صفائی میں مولوی محمد حسین پیش کرتا ہے، جو کہ کچھ تھوڑا عرصہ اس کے ساتھ رہا تھا، حالانکہ وہ مرزا قادیانی کے شہر کا رہنے والا بھی نہ تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفائی تو آپ کے قبیلے کے سردار ابو سفیان نے ہرقل روم کے بادشاہ کے سامنے اس وقت پیش کی تھی جبکہ ابھی انہوں نے اسلام بھی قبول نہیں کیا تھا۔ اسی طرح حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفیق حیات تھی، انہوں نے بھی آپ کی پہلی زندگی کی صفائی پیش کی، جبکہ آپ کی طرف پہلی دفعہ جبریل امین علیہ السلام آئے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری زندگی کی صفائی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ پیش کر رہی ہے۔ فرماتی ہے کان خلقہ القرآن، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق قرآن ہے، یعنی قرآن مجید کے اندر جو کچھ ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق مبارکہ ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق کی صفائی اس کے خاندان، اس کے قبیلے نے پیش کی، اور ابو سفیان نے تو اس وقت پیش کی کہ ابو سفیان اس وقت مسلمان نہیں تھا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس زمانے میں وہ دشمن تھا، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی بیان کرتے ہیں ہرقل بادشاہ کے سامنے۔ اس کے مقابلے مرزا قادیانی اس کی گواہی دینے کے لیے محمد حسین، اور وہ بھی تھوڑا عرصہ ان کے ساتھ رہا ہے اور ان کے گاؤں کا رہنے والا بھی نہیں ہے، لہذا ہم اب حوالے پیش کریں گے کہ مرزا قادیانی ملعون کے گھر والوں نے، ان کے خاندان والوں نے، ان کی جو بیویاں تھی انہوں نے ان کو بد کردار اور برا ثابت کیا ہے، کہ مرزا قادیانی کی جھوٹے نبوت کے دعوے سے پہلے بھی اس کی زندگی داغدار تھی، گناہوں سے بری ہوئی تھی۔ اب مرزا قادیانی کی بیویوں کی گواہی اور حالت سنیں۔ مرزا قادیانی اپنی پہلی بیوی فضل احمد اور سلطان احمد کی ماں المعروف پچی دی ماں، یہ مشہور تھی پچی دی ماں سے فضل احمد کی پیدائش کے بعد تقریباً 33 سال عملاً مجرد رہا، نہ اسے طلاق دی اور نہ ہی اسے بیوی کی طرح بسایا، یعنی اپنی بیوی کا حق مارنے والا تھا کہ نہ اس کو طلاق دے رہا تھا اور نہ اس کو اپنا رہا تھا، بلکہ عملاً مجرد رہ کر آیت کریمہ وَلَا تَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ کی صریح مخالفت کی، اور اسی طرح وَعَاشِرُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ کی بھی صریح مخالفت ہوئی۔ یعنی اس میں دونوں آیاتوں میں اللہ تعالیٰ بیوی کے حقوق بیان کرتا ہے کہ بیوی کے ساتھ انصاف والا معاملہ کرے، اگر 2 بیویاں ہوں تو دونوں کے درمیان عدل و انصاف کیا کرے، لیکن یہاں مرزا قادیانی اپنی بیوی کی حقوق ادا نہیں کرتا، تو معلوم ہوا کہ جو بیوی کا حق مارتا ہے وہ اچھا انسان نہیں ہوتا بلکہ وہ برا انسان ہوتا ہے۔
اس پر ہم حوالے پیش کریں گے اس کی کتابوں سے۔ حوالہ نمبر 1 اس کی کتاب ہے سیرت المہدی، حصہ نمبر 2، صفحہ نمبر 349، روایت 358 طبع جدید۔ اس پر یہ حوالہ موجود ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حافظ نور محمد موطن فید اللہ چک نے مجھ سے بیان کیا کہ حضرت مسیح موعود ملعون کئی دفعہ فرمایا کرتے تھے کہ سلطان احمد یعنی مرزا سلطان احمد صاحب ہم سے 16 سال چھوٹا ہے، اور فضل احمد 20 برس، اور اس کے بعد ہمارا اپنے گھر سے کوئی تعلق نہیں رہا۔ یہ ان کی کتاب کا حوالہ ہے کہ وہ خود اقرار کر رہا ہے کہ میری اپنی بیوی سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ حوالہ نمبر 2 سیرت المہدی صفحہ اول، حصہ اول، صفحہ نمبر 30، روایت 41 طبع جدید۔ اس میں یہ حوالہ موجود ہے۔ اس میں لکھا ہے کہ بیان کیا مجھ سے حضرت والدہ صاحبہ نے کہ حضرت مسیح ملعون کو اوائل ہی سے ہی مرزا افضل احمد کی والدہ، جن کو لوگ عام طور پر بجیتی ماں کہا کرتے تھے، بے تعلق کسی تھی، جس کی وجہ یہ تھی کہ حضرت صاحب کے رشتہ داروں کو دین سے سخت بے رغبتی تھی، اور ان کی طرف میلان تھا، اور وہ اسی رنگ میں رنگین تھی۔ اس لیے حضرت مسیح موعود ملعون نے اس سے مباشرت ترک کر دی تھی۔ دیکھیں یہاں خود اقرار کر رہا ہے کہ میں نے اپنی بیوی سے کوئی تعلق نہیں تھا، ان کے حقوق ادا نہیں کرتا تھا۔ تقریباً 33 سال یہ ان سے علیحدہ رہا۔ تو معلوم ہوا کہ مرزا قادیانی ملعون ایک اچھا انسان نہیں تھا۔ جو بیوی کا حق ادا نہیں کر سکتا وہ دوسروں کے حقوق کیسے ادا کرے گا؟ معلوم ہوا کہ مرزا قادیانی ملعون کی جو پہلی زندگی ہے وہ نبوت والی جھوٹے نبوت کے دعوے سے پہلے کی زندگی وہ بھی داغوں سے اور گناہوں سے اور برائیوں سے بری ہوئی تھی۔ اسی حوالے کی چند سطور کے بعد لکھا ہے اسی سیرت المہدی حصہ اول صفحہ نمبر 30 روایت نمبر 41 طبع جدید پر کہ حتیٰ کہ محمدی بیگم کا سوال اٹھا اور آپ کے رشتہ داروں نے مخالفت کر کے محمدی بیگم کا نکاح دوسری جگہ کرا دیا، اور فضل احمد کی والدہ نے مرزا کی دوسری بیوی ان سے قطع تعلق نہ کیا بلکہ ان کے ساتھ رہی، تب حضرت صاحب نے ان کو طلاق دی تھی۔ نوٹ: مرزا نے دوسری شادی نصرت جہاں بیگم سے 1884 میں کی تھی، اور بچے کی ماں کو 1892 میں طلاق دی تھی، اور 1892 میں محمدی بیگم کا نکاح سلطان احمد سے ہوا۔ تو معلوم ہوا کہ مرزا قادیانی اپنی بیوی کے حقوق ادا نہیں کرتا تھا، اور اپنی بیوی کو چھوڑ دیا تھا، نہ اس کو طلاق دے رہا تھا اور نہ اس کی حقوق ادا کر رہا تھا۔ تو معلوم ہوا ان کی بیویوں کی گواہی سے اور ان کے بقول کہ مرزا قادیانی ملعون دوسروں کا حق مرتا تھا اور اچھا انسان نہیں تھا بلکہ برا انسان تھا۔